السلام علیکم، ہدا اردو کلاسز میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ہم آپ کے لیے افسانہ کٹی ہوئی شاخ جو کہ کلاس 10th کے نصاب میں شامل ہے کہ آبجیکٹیو کویسچنز کو لے کر آئے ہیں۔ اس سبق میں جتنے بھی آبجیکٹیو کویسچن بن سکتے ہیں آج اس کو حل کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سوالات و جوابات۔ تو سوال نمبر 1، قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ تو قمر جہاں کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ 1951-52 کے میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 2، قمر جہاں کی پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ تو قمر جہاں کی پیدائش جو ہوئی تھی وہ بزرگدوار سمستی پور میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر 3، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام جو ہے وہ سید عطاء الحق ہے، سید عطاء الحق۔ سوال نمبر 4، قمر جہاں نے کہاں سے MA اور PhD کی تعلیم حاصل کی؟ تو قمر جہاں نے پٹنہ یونیورسٹی سے MA اور PhD کی تعلیم حاصل کی تھی۔ سوال نمبر 5، قمر جہاں کی پہلی کہانی کا نام کیا ہے؟ تو قمر جہاں کی پہلی کہانی کا جو نام ہے وہ ہے جنون وفا۔ سوال نمبر 6، قمر جہاں نے کب سے افسانہ لکھنا شروع کیا؟ تو قمر جہاں نے 1966 سے افسانہ لکھنا شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 7، قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا کس ماہ نامہ میں شائع ہوئی تھی؟ تو یہ ماہ نامہ صبح 9 میں شائع ہوئی تھی جو کہ پٹنہ سے نکلتا تھا۔ سوال نمبر 8، قمر جہاں کی پہلی کہانی جنون وفا ماہ نامہ صبح 9 پٹنہ سے کب شائع ہوئی؟ تو یہ جو شائع ہوئی تھی یہ 1966 میں شائع ہوئی تھی۔ سوال نمبر 19، قمر جہاں نے کس کالج سے اپنے تدریسی سفر کا آغاز کیا؟ کس کالج سے؟ تو سوال نمبر 9 کا جواب جو ہے وہ سندروتی مہیلا کالج بھاگلپور سے انہوں نے اپنی تدریسی سفر کا آغاز کیا تھا۔ سوال نمبر 10، قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد تھی؟ تو قمر جہاں جو تھی وہ بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد تھی اور یہ صدر شعبہ اردو بھی رہی۔ سوال نمبر 11، قمر جہاں کے کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ تو قمر جہاں کے 3 افسانوی مجموعے ہیں۔ سوال نمبر 12، درج ذیل میں سے کون سا افسانوی مجموعہ قمر جہاں کا نہیں ہے؟ 4 چہرے، اجنبی چہرے، یاد نگر، یہ تینوں افسانوی مجموعے جو ہیں یہ قمر جہاں کے ہیں، لیکن انوکھی مسکراہٹ جو ہے یہ ان کا نہیں ہے، یہ سید محمد محسن کا ہے۔ سوال نمبر 13، اجنبی چہرے کب شائع ہوا؟ تو اجنبی چہرے جو شائع ہوا تھا یہ 1991 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 14، چارہ گر کب شائع ہوا؟ تو چارہ گر جو شائع ہوا تھا یہ 1983 میں شائع ہوا تھا۔ سوال نمبر 15، حرف آگہی کس کی تصنیف ہے؟ تو حرف آگہی جو ہے یہ قمر جہاں کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 16، حرف آگہی کس طرح کی تصنیف ہے؟ تو حرف آگہی جو ہے یہ ایک تنقیدی تصنیف ہے، حرف آگہی ایک تنقیدی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 17، درج ذیل میں سے کون سی کتاب قمر جہاں کی نہیں ہے؟ درج ذیل میں سے کون سی کتاب قمر جہاں کی نہیں ہے؟ تو اوپر کے تینوں یعنی حرف آگہی، معیار، کلام عبدالحافظ، یہ تینوں کتابیں قمر جہاں کی ہیں، لیکن آدمی کے روپ جو ہے یہ قمر جہاں کی نہیں ہے۔ سوال نمبر 18، شامل نصاب افسانہ کٹی ہوئی شاخ کے افسانہ نگار کون ہیں؟ تو اس افسانہ کے افسانہ نگار جو ہیں وہ کون ہیں؟ قمر جہاں ہیں۔ سوال نمبر 19، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں ایک ہی مرد کردار ہے، اس کا نام کیا ہے؟ اس افسانے میں ایک ہی مرد کردار ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام جو ہے وہ ہے اسد۔ اسعد بھی نہیں ہے، اشعر بھی نہیں، بلکہ کیا ہے؟ اسد ہے۔ سوال نمبر 20، افسانہ کٹی ہوئی شاخ میں بڑے سے آنگن میں کس چیز کا پیڑ تھا؟ آم، شریفہ، دونوں، ان دونوں میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جواب ہے دونوں، یعنی آم شریفہ دونوں کا ہی پیڑ تھا۔ سوال نمبر 21، افسانہ کٹی ہوئی شاخ کس نوعیت کا افسانہ ہے؟ مہاجر ادب، رومانی ادب، اصلاحی ادب، نفسیاتی ادب۔ تو یہ ایک مہاجر ادب ہے، یہ افسانہ جو ہے ایک مہاجر ادب ہے۔ سوال نمبر 22، درج ذیل میں سے کون بہار کا افسانہ نگار نہیں ہے؟ سہیل عظیم آبادی، سید محمد محسن، قمر جہاں، یہ تینوں جو ہیں بہار کے ہیں، لیکن نگار عظیم جو ہے یہ بہار کی
नहीं है। ये 22 सवालात थे जो कटी हुई शाख अफसाना से हमने बनाए, और ये वो सवालात थे जो एग्ज़ाम में हत्तल इम्कान हो सकता है कि ये सवालात आ जाए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो। शुक्रिया।